السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین ریاست تلنگانہ کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ، مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، ریاست بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اختر الایمان صاحب، معتمد آفتاب صاحب، جوائنٹ سیکرٹری غلام شاہد صاحب، اورنگ آباد بلدیہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر وہ اورنگ آباد سے تشریف لائے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، مجلس اتحاد المسلمین گریٹر حیدرآباد بلدیہ الیکشن کے تمام امیدوارہ، حاضرین اکرام، میرے بھائی ذرا وہ جالی پہ سے اتر جاؤ، وہ جالی دبری ادھر بھی، ذرا جالی سے اتر جاؤ بھائی، وہ جالی دب رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے، خطرہ ہے، اس جالی سے اتر جائیے، جالی سے، جالی ہل رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ اتر جائیے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی زخمی ہو، نقصان ہو۔ 2 تاریخ کے دن نقصان کانگریس کو، بی جے پی کو، تیلگو دیشم کرنا ہے، تو ذرا احتیاط کریے، ابھی خاموش بیٹھنا، اور یہاں کے حضرات اگر بیٹھ سکتے تو تھوڑی دیر بیٹھیے، یہاں بھی بیٹھو کم سے کم، ہاں بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آپ نہیں بولنا، ہاں کیمرہ مین بیٹھ جاؤ، تھوڑا سانس لیجئے، اتنی ایکشن پیک تقریر سنیں ابھی آپ، تو تھوڑا ریلیف آپ کو ملنا تھا، بیٹھیں، ہاں بس سکون سے بیٹھیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو عزیز، بس آرام سے، بس میں ہوں نا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ آخری انتخابی جلسہ ہے اس بلدیہ الیکشن کا، اور 2 تاریخ کے دن انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے، اور آپ تمام کو اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے انتخابی مہم کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ و اراکین اسمبلی تلنگانہ اور مہاراشٹرا کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ یہ ہماری خوش قسمتی رہی کہ وہ بہار سے اختر الایمان صاحب، آفتاب صاحب اور غلام شاہد صاحب بھی آ کر مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ آئے، ناندیڑ کے آئے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام نے آپ کے سامنے اپنی اپنی بات کو رکھا، جس کا نچوڑ یہ تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کرنا، یہ ہم تمام کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور آج آپ خود دیکھ لیجئے کہ کہاں حیدرآباد اور کہاں بہار
کہ 5000 کلومیٹر دور سے اگر کوئی شخص حیدرآباد کو آتا ہے تو کیا چیز اس کو کھینچ کر لاتی ہے، اورنگ آباد سے 400 کلومیٹر کا سفر اگر کوئی گاڑی سے کر آتا ہے تو کیا چیز اس کو حیدرآباد کھینچ کر لاتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ وہ آپ کا ہمارا بے مثال اتحاد، وہ چیز یہ ہے میرے عزیز دوستو جس پر ساری دنیا کی نظریں آج پڑی ہوئی ہیں کہ کیا یہ جو مرکز سیاسی مسلم اقلیت کا، دلت کا اور بیکورڈ کلاس کا جو بن چکا، کیا یہاں ہم ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو آج آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دانشمندی کے ساتھ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے، ہمارا ایک ایک رکن بلدیہ کی کامیابی انشاءاللہ تعالی ہم کو حیدرآباد کی میئر کی سیٹ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کر رہے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین پر بے جا الزامات لگا رہے ہیں، میں ان تمام سے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ پچھلے 6-7 سال میں کہیں پر فرقانہ فساد کہیں پر ہوا، کہیں پر کوئی ٹینشن ہوا؟ یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے کہ ہم نے شہر کے امن کو برقرار رکھا۔ یقیناً واقعہ اتنا بڑا ہے آلیر کا کہ اس کی جتنی الفاظ مذمت کی جائے کم ہے، مگر بتائیے مجلس شہر کے امن کو برقرار رکھنے میں مجلس اتحاد المسلمین کا بہت بڑا رول رہا۔ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں مجلس کی کامیاب کوششوں کی وجہ سے آج شہر میں امن مضبوط ہوتا گیا۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شہر کے امن کو برقرار رکھیں۔ تلنگانہ ریاست ایک لینڈ لاکڈ ریاست ہے، حیدرآباد کے بغیر تلنگانہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدرآباد اگر ترقی کرے گا تو تلنگانہ ترقی کرے گا، حیدرآباد میں اگر پیسہ آئے گا تو تلنگانہ میں خوشحالی آئے گی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جس شہر کے بانی ہم ہیں، جس شہر کی تہذیب اور تمدن کی مثالیں اگر دنیا میں دی جاتی ہیں تو وہ کسی اور کی تہذیب اور تمدن کی مثالیں نہیں، وہ تمہاری اور میری تہذیب اور تمدن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس شہر کے تاریخی مقامات کو اگر اللہ زبان دے گا تو وہ تاریخی مقامات تم سے پکار پکار کر کہیں گے کہ اے سرزمین دکن پہ بسنے والے لوگوں، دیار ہند میں آج فرقہ پرست طاقتوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نشانات ہم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ دیکھو سرزمین ہندوستان پر فرقہ پرست طاقتوں کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ تم اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو نہ صرف سرزمین حیدرآباد میں کامیاب کرو بلکہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی ہم کو کام کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حیدرآباد ہمارا ہے، اس سرزمین کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس سرزمین کو ہم نے خوبصورت بنایا تو ہماری قربانیوں کی وجہ سے بنایا۔ آج حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یقینی ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین کا اگر کوئی یہاں پر حکمرانی کرنا ہے یا کسی کو اقتدار اگر مل سکتا ہے تو بغیر مجلس اتحاد المسلمین کے تائید کے نہیں مل سکتا۔ ہاں، جب ہم کانگریس کے ساتھ تائید کر رہے تھے مرکز میں منموہن سنگھ کی حکومت کی تو 8 سال تائید کیے تو ہم بڑے اچھے تھے۔ جیسا ہی 2012 میں کرن کمار ریڈی کے غلط فیصلے اور اس وقت کی ریاست آندھرا پردیش میں آئے دن فرقہ وارانہ فسادات اور واقعات کی بنا پر مجلس نے اپنی تائید واپس لے لی تو تب سے کانگریس پارٹی کی نظر میں ہم فرقہ پرست ہو گئے۔ مگر بتاؤ کانگریس پارٹی، تم کو ذرا شرم آنی چاہیے کہ جب 2008 میں نیوکلیئر ڈیل پر نو کانفیڈنس موشن ہو رہا تھا تو مجلس کی تائید کے لیے تم دوڑے دوڑے آ کر حیدرآباد میں مرحوم قائد سے بھیک مانگ رہے تھے۔ ارے کانگریسیوں، تم بھول گئے کہ تمہاری اراکین اسمبلی
جب کرن کمار ریڈی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لایا گیا تو مجلس سے تائید کا مطالبہ کر رہے تھے، مجلس سے تائید کی بھیک مانگ رہے تھے۔ جب کیا ہم فرقہ پرست تھے یا سیکولر تھے؟ مہاراشٹرا میں مجلس نے اپنے انتخابی میدان میں امیدواروں کو اتارا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملی۔ اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں نے اور دلتوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا۔ ممبئی کے جیالے نوجوانوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ تو کانگریس پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے جو حیدرآباد سے نکل کر مہاراشٹرا کو آ گئے، یہاں پر کامیابیاں حاصل کر لیے۔ یہی مخالفین مجلس اتحاد المسلمین بولتے تھے چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت، ایک شہر کی جماعت۔ آج اللہ نے دکھا دیا کہ جس کو چھوٹی جماعت بولتے تھے، جس سے کہتے تھے کہ ایک مخصوص شہر پرانے شہر کی جماعت ہے، ہاں مجھے فخر ہے کہ میں اس پرانے شہر کا رکن پارلیمان ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اس چھوٹی جماعت کا ایک ادنا سپاہی ہوں۔ مگر یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑوں پر غلبہ عطا کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے چھوٹی جماعتوں کو ہی نمرود اور فرعون کے ظلم کے خلاف ان کا خاتمہ کیا۔ اور یاد رکھو، یہ چھوٹی جماعت انشاءاللہ تعالی اپنا پہلا قدم بہار کی سرزمین پر رکھ چکی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 5 سال آنے تک وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اتنی مضبوط ہوگی کہ اختر الایمان کی قیادت میں بہار کے اسمبلی میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کی شیروانی ہندوستان کی پریشانی بن چکی ہے، انشاءاللہ تعالی بہار میں بھی پریشانی ہوگی۔ اب ہمارے لباس پر تنقید کرتا ہے کانگریس کا لیڈر کہ یہ شیروانی پہن کر پورے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ ارے تم کو اگر میری شیروانی سے اتنی نفرت ہے تو تم نکر پہن کر چلو، کون روک رہا تم کو؟ ہمارے لباس سے نفرت، ہمارے چہروں سے نفرت، ہمارے اسلامی تہذیب سے نفرت، ارے ہماری حیدرآبادی تہذیب سے نفرت۔ ارے ڈگ وجے کو حیدرآباد سے کیا کرنا ہے؟ ڈگ وجے کو حیدرآباد سے کیا کرنا ہے؟ اور وہاں سے آ کر یہاں بولنا کہ شیروانی پر تنقید کرنا۔ ڈگ وجے صاحب، آپ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر آج سے 2 دن پہلے کہا تھا کہ سالار اچھے آدمی تھے، سالار کو اللہ جنت دے دے، آمین۔ ڈگ وجے سنگھ، جب آپ جنت کا کامل یقین آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، جب آپ کے دل میں جنت کا کامل یقین پیدا ہو گیا، ویلکم، اختر الایمان پہ آ کے ایمان قبول کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ۔ ارے بھائی جب جنت کا یقین پیدا ہو گیا تو ویلکم، 15 سیکنڈ لگیں گے آپ کو، اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس لے کے جائیں گے آپ کو۔ کیا بات ہے میرے بھائی، یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہمارے بزرگوں کے اصول سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ ہاں وہ لوگ جو ہٹ گئے وہ کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، میں ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہ ٹھہر کر اس بات کو دہراتا رہا، اگر اسد الدین اویسی کی پہچان ہے تو جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ اسد الدین اویسی خدا نہ خواستہ مجلس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اسد الدین اویسی کو لوگ سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کی وجہ سے۔ جو لوگ اپنی انا کو جماعت سے بڑا کر لیتے ہیں، جن کا غرور جماعت سے غرور اور اس سے آگے ہو جاتا ہے، جن لوگوں کی شخصیت کو سمجھتے ہیں کہ میری شخصیت کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے، اللہ ان کو جماعت سے نکال دیتا، یا وہ جماعت سے نکال دیے جاتے یا جماعت سے دور ہو جاتے۔ یہی چیز رہی،
یہی مجلس کی تاریخ رہی کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ میری انفرادیت جماعت سے بڑھ کر ہے، قدرت نے کہا تیری ضرورت نہیں ہے اس جماعت میں۔ جس نے کہا کہ میری شخصیت مجلس سے بڑی ہے، قدرت نے کہا نہیں تیری شخصیت نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی وجہ سے یہ جماعت کامیاب ہوتی رہی۔ جس کا غرور بڑھ گیا، قدرت نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے مجلس سے دور ہوتے جاتے اور مستقبل میں بھی دور ہوں گے، مستقبل میں بھی دور ہوں گے، یاد رکھو۔ اور جو لوگ دور ہو رہے ہیں میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے فارم ہاؤس پر رات کے اندھیرے میں جو رقص ابلیسی ہوتا ہے ہم اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے۔ احتیاط کرو بابو، بچے ہو تم ابھی، احتیاط کرو۔ بلکہ میں تو تمام کانگریس کے لیڈروں سے کہہ رہا ہوں، ایک بلدیہ الیکشن کے لیے دگ وجے کو لے کے آئے نا، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے یہ تمام کے تمام غدار اور کانگریسیوں کی ضمانت اللہ ضبط کرائے گا۔ ان کو بدترین شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہماری سرزمین گواہ ہے کہ ہم لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کرتے مگر غداروں کی غداری کو کبھی ہم نے معاف نہیں کیا، اور یہ غداروں کا نست و نابود ہوں گے۔ مسٹر ڈگ وجے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ کے الیکشن میں تم آ گئے، اب 2019 میں کس کو لاؤ گے؟ 2019 میں کس کو لاؤ گے؟ لے کے آؤ، جتنے باقی ہے پوروں کو اتارو، ہیلی کاپٹر سے اتارو، پیراشوٹ سے اتارو، پلین سے اتارو۔ ارے 2019 کو میں تم کو بتاؤں گا، ابھی سے پسند کر لو کسی گھوڑے کو، کسی کو پسند کرو، اتارو 2019 میں۔ یہاں بلدیہ کے الیکشن میں کانگریس کا 100 سال کی پرانی پارٹی کا جنرل سیکرٹری آ رہا۔ کیا حال ہو گیا تم لوگوں کا، کیا حال ہو گیا ہے تم لوگوں کا۔ حسد اور جلاپا اس لیے ہے کہ دیار ہند میں اگر کوئی ایک حوصلہ دے رہا ہے، دیار ہند میں اگر کوئی ظالموں سے مقابلہ کر رہا ہے، دیار ہند میں اگر کوئی مسلمان دلت اور بیکورڈ کلاس کو لے کر ساتھ چلنے کی بات کر رہا ہے تو مجلس ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں اگر غریب مظلوموں کو کوئی امید کی جماعت نظر آ رہی ہے تو مجلس نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے کانگریس بی جے پی فکر مند ہے کہ اگر یہ لے کر چلیں گے، تمام مظلومین کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ یاد رکھو بی جے پی کانگریس والوں، انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی بڑی بڑی ریاست میں یہ تمام مظلومین کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ ہندوستان کی مظلوم عوام جان چکی ہے کہ تم دونوں ظالم ہو۔ تمہارے ظلم سے تنگ آ کر وہ آج مجلس کو ایک آلٹرنیٹ پالیٹکس کے روپ میں دیکھ رہی ہے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الزام لگایا یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا کیے آپ، کیا کیے بھائی، آپ 208 تھے، آپ 45 پہ آ گئے، آپ کے لیڈر کی عمر بھی 45، ایم پی بھی 45۔ میں ذمہ دار ہوں۔ آپ پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے، میں ذمہ دار ہوں۔ مودی ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا، میں ذمہ دار ہوں۔ دلی کا الیکشن نہیں لڑے، آپ پارٹی والے جیت گئے، میں ذمہ دار ہوں۔ ہریانہ نہیں لڑے، بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار ہوں۔ جھارکھنڈ نہیں لڑا، بی جے پی جیت گئی، میں ذمہ دار ہوں۔ ارے ہر چیز کا اگر میں ذمہ دار ہوں تو بتاؤ کیا تم میں اتنی قابلیت نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے؟ بلکہ مجھے تو حیدرآباد کی پرانی کہاوت یاد آ رہی کہ میرا حال تو ایسا کر کے رکھ دیے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی کا دے، ہر چیز لا کے ڈال دو۔ ہاں، اورنگ آباد میں الحمدللہ ہمارے 28 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ سب سے بڑی جماعت، اپوزیشن جماعت کا موقف اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو اورنگ آباد میں ملا۔ بی جے پی شیو سینا سے اورنگ آباد میں کون مقابلہ کر رہا ہے؟ مجلس کر رہی ہے۔ تو ان کو بڑی فکر ہو گئی
कांग्रेस वालों, औरंगाबाद की आवाम ने तुमको निकाल कर फेंक दिया, तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारी मफाद परस्ती से तंग आकर। आज इम्तियाज जलील ने क्या किया औरंगाबाद में? 50 करोड़ की वक्फ की जायदाद जो औरंगाबाद की मेन रोड पर थी, इम्तियाज जलील टहलते हुए 5 बच्चों को लेकर गए, जाकर उस वक्फ की जायदाद पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई, पुलिस आई, कब्जा मिल गया। बरसों से वो जायदाद वक्फ की कब्जे में थी। मंदलिस के एक एमएलए 28 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए तो औरंगाबाद में वक्फ की जायदाद वक्फ मुसलमानों के हवाले हो गई। तो क्या कांग्रेस वालों, तुम 10 साल से वहां क्या कर रहे थे? 10 साल से क्या कर रहे थे? आज आकर हैदराबाद में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे मैं तो सोच रहा था कि शायद कोई बड़ा लीडर जब हैदराबाद में है तो आ जाएगा इस इलाके को, मगर नहीं आए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी से, नहीं है इनमें दमखम, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर मोदी को हराना है तो सियासत तब्दील होना पड़ेगा। 2019 में अगर बीजेपी को रोकना है तो याद रखो, मोदी की ताकत कांग्रेस है, मोदी की ताकत कांग्रेस है। और मोदी डरता किससे है? हम जैसे दीवानों से डरता है कि लोग खड़े होकर कौम और मिल्लत में, मजलूमों में एक नया हौसला पैदा करते हैं। हम नया हौसला पैदा करते हैं हैदराबाद के लिए। आज वेंकैया नायडू तकरीर कर रहे हैं किसी जगह पर, प्रेस के लोगों ने मुझसे कहा कि असद साहब आप इस पर तबसरा करिए कि वेंकैया नायडू ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गोश्त की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बोला क्या बोलूं उस पे? तो बोले नहीं, ये बोल रहे हैं कि आप गोश्त की सियासत कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मैं गोश्त की सियासत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महंगाई के दौर में, नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आज मसूर की दाल, तुअर की दाल 140 रुपये किलो मिलती है। हमारे पास, हमारे दलित भाइयों के पास एक एक घर में 6-6 बच्चे होते हैं। वो 6 बच्चों को अम्मा 1 किलो दाल खिलाएगी तो बच्चों के पेट में नहीं आता, इसलिए अम्मा जाकर वो बड़े का गोश्त 120 रुपये में आधा किलो उसको मिल जाता तो अम्मा खिलाती है। आप महंगाई के दौर में क्या करेंगे? तो बोल दिए देखो इन गोश्त की सियासत कर रहे। अरे आप मत खाओ ना, कौन खा रहे, मजबूर कर रहा आपको? मैं मजबूर किसी को नहीं कर रहा हूं, मगर ये रियलिटी है, हकीकत है कि आज महंगाई के दौर में, और याद रखिए महाराष्ट्र के हमारे एमएलए बैठे यहां पर, क्या किया महाराष्ट्र में? बीजेपी आई तो तमाम बड़े के गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी। औरंगाबाद के हमारे कॉर्पोरेटर्स बैठे, कभी बात करिए, जो खाने की हमारे डिशें थी नान कलाई औरंगाबाद की, आज उस पर पाबंदी आयद हो गई, वो बनाना मुश्किल हो गया। आज पूरा महाराष्ट्र में जो हमारे कुरैश बरादरी के लोग जो कारोबार में करते थे, आज उनके घरों में खाने को खाना नहीं। एक एक दिन गोश्त की दुकान बंद होती थी बकरे की, अब 6-6 दिन बंद हो गई है बात जगहों पर। जब मैंने इस बात की निशानदेही की तो फौरन मीडिया में चढ़ा दिए कि ओवैसी ने बीफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर मैं बीफ पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ठीक नहीं होगा आपके लिए। मैं हकीकत की दुनिया में रहकर हकीकत को बयान कर रहा हूं। मैं आपसे भी फिर से अपील कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में हो चुका है, हमारा मुकाबला बीजेपी तेलुगु देशम से है। ये कांग्रेस ही खाली पुकार रहे, भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इनके लिए कवर है। ये तेलुगु देशम, बीजेपी, कांग्रेस मिलकर आ रही है और हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके असली चेहरों को पहचानिए, इनकी हकीकत को जानिए। हैदराबाद के लिए मजलिस क्या कर रही है? प्रॉपर्टी टैक्स आइंदा साल से मजलिस ने ऐलान किया कि सिर्फ 101 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाएगा। वलीमे की दावत में गए तो 111 रुपये का लिफाफा देना पड़ता। मजलिस बोल रही है 101 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। पीने के पानी का साफ इंतजाम करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इंतजाम मजलिस करेगी ताकि गरीब आवाम के बच्चे बीमार ना पड़े।
تاکہ بزرگ بیمار نہ پڑے۔ مجلس یہ وعدہ کر رہی ہے کہ پورے شہر میں 35 اربن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بنائے جائیں گے، جس سے غریب کو اگر دواخانہ جانا پڑے تو دواؤں کے لیے پیسے دینا پڑتا، ڈاکٹر کی فیس دینا پڑتا۔ یہ اربن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر مجلس بنانا چاہتی ہے۔ یہ تمام کام مجلس آپ کے سامنے کر رہی ہے۔ ہمارے بازو جلسے گاہ کے بازو قادریہ کالونی ہے، اویسی کالونی ہے، یہاں پر کئی غریبوں کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کئی سلمز ہیں۔ اگر حکومت 2 بیڈروم ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کرتی ہے، ہم لڑ کر ان تمام مستحق لوگوں کا نام ڈلائیں گے اس میں، تاکہ ہر غریب کو 2 بیڈروم کا گھر مل سکے۔ یہ کام مجلس کرنا چاہ رہی ہے۔ مخالفین مجلس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی آ رہا انہوں ایسا کرے، انہوں نہیں کرے۔ ارے یہ دواخانہ اسرا کس کی مثال دیتا؟ اسرا دواخانہ کیا کہتا ہے؟ بتاؤ مخالفین مجلس تم نے کیا کیا؟ ایک سکول نہیں بنا سکے۔ ہر سال مجلس 70 لاکھ روپئے شہر حیدرآباد کے گورنمنٹ میڈیم اردو مدارس میں خرچہ کرتی ہے، بیگ دیتی ہے، لانگ بکس دیتی ہے، SSC 10th کی امتحان کی فیس دیتی ہے، آل ان ون گائیڈ 10,000 دیتے ہیں۔ ارے ہر سال 11,000 بچوں کو، طلباء اور طالبات کو کتابیں بیگ دی جاتی ہے۔ بتاؤ کانگریسی تم نے کیا کیا؟ آج تیلگو دیسم اور BJP آ کر ایک دھندا بنا چکے ہیں لوگ کہ کانگریس کی مخالفت کرے تو ہم سیکولر نہیں، BJP کی کرتے آ رہے ہیں تو ہم نیشنلسٹ نہیں، قوم پرست نہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہندوستان میں بڑھتی فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ان ظالموں سے، ان مفاد پرستوں سے شہر کو پاک رکھنا ہے۔ اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، ایک دن اسد الدین اویسی بھی زمین کی غذا بن جائے گا، مگر یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین ہماری آواز ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہماری پہچان ہے۔ جہاں کہیں بھی مجلس کے اراکین امیدوار لڑ رہے رکن بلدیہ کے لیے، ان کے ووٹ کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کریں، نکل کر ووٹ ڈالیں۔ صبح کے اولین ساعتوں میں میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ موٹر سائیکلوں پر مت پھریے، ووٹ ڈالیے، خاندان والوں کو لے کر جائیے، بزرگوں کو لے کر جائیے، اور اپنے کو امیدواروں کی کامیابی کے لیے آگے بڑھ کر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ یا لطیف آپ اپنے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ کو کامیاب کر دے۔ اللہ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، دلوں کو موڑنے والے آپ ہیں۔ یا اللہ آپ جماعت کو کامیاب کریے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دیجئے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ یا لطیف یا لطیف آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ظالموں کے ظلم سے بچائیے۔ اللہ آپ مخالفین کے مخالفت سے بچائیے، اللہ کفاروں کے شرک سے بچائیے، اللہ ان کے ظلم سے بچائیے۔ اللہ جماعت کو کامیاب کر دیے، اللہ جماعت کو کامیاب کرے، اللہ اس شہر میں اور امن کو مضبوط بنا دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یا لطیف یا لطیف ہم کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ پروردگار اس طوفان میں، اس یلغار میں، ان ظالموں میں، اس دیار ہند میں اللہ ہم توحید پرستوں کی حفاظت فرما لے۔ پروردگار یہ شہر کی نسبت حیدر کرار سے تجھے ان کا واسطہ، تو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے۔ پروردگار مخالفین کو نست و نابود کر دے، ذلیل و رسوا کر دے، مجلس کو عزت سے نواز دے، مجلس کو عزت سے نواز دے۔ یا لطیف رحم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ پروردگار یہ جیالوں کی جماعت ہے، جو تیرا نام لیواؤں کی جماعت ہے، اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے۔ پروردگار عزت سے نواز دے، عزت دینے آپ والے آپ ہیں۔ یا لطیف کرم کر دیجئے، یا لطیف دلوں کو موڑنے والے آپ ہیں، دلوں میں محبت ڈالنے والے آپ ہیں۔ یا لطیف کن فیکون فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں، یا لطیف ہم تیرے محتاج ہیں، یا لطیف ہم
ہم تیرے محتاج ہیں، یا لطیف تو ہم کو کامیاب کر دے، پروردگار تو ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہم کو غلبہ عطا کر دے تیلگو دیسم، بی جے پی، کانگریس اور مخالفین پر، اللہ ہم کو غلبہ عطا کر دے، اللہ ہم کو کامیاب کر دے، اللہ ہم کو کامیاب کر دے، اللہ ہم کو غرور اور تکبر سے بچا لے، اللہ جو امیدوار ہمارے لڑ رہے ہیں ان کو توحید اور تمام تعلیمات سے اللہ ان کو دے دے، اللہ ان تمام کو غرور و تکبر سے بچا لے، اللہ غرور و تکبر سے بچا لے، پروردگار دلوں کو موڑنے والے آپ ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ جو لوگ ہماری مخالفت صرف اس بنیاد پر کر رہے ہیں تو جانتا اللہ کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، یا اللہ ہم اپنے نام لیواؤں کو ان کی نظر کرم کر دیجئے، اپنی نظر کرم کر دیجئے، پروردگار تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تو ہی کامیابی دینے والا ہے، پروردگار کامیاب کر دے، پروردگار یہ سرزمین پر اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہے، پروردگار اللہ مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ یہ سرزمین پر غیور لوگ بستے ہیں، پروردگار ہماری عزتوں کو بچا لے، پروردگار اللہ ساری دنیا کی نظریں آج سرزمین دکن پر لگی ہے، یہ تیرے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ تیرے توحید پرستوں کی سرزمین ہے، پروردگار ہماری لاز رکھ لے، پروردگار ہماری لاز رکھ لے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کسی کی فکر نہیں ہے، اللہ تو ہمارا ساتھ دے دے مالک، تیری ہی کامیابی تجھ سے ہر چیز ہے، یا اللہ اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، پروردگار آپ زمین و آسمان کے خالق ہیں، پروردگار تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم کو کامیابی سے نواز دے، ہم کو کامیابی سے نواز دے، ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دے، اللہ ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم مختلف ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر دشمنی اور مخالفت کی جا رہی ہے، اللہ ہم کو اپنی جانوں کی فکر نہیں ہے، صرف اس بات کی فکر ہے کہ جب وقت آخر آئے گا مولا زبان پر تیرا کلمہ نصیب ہو، جب وقت آخر آئے گا ایمان سے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ فکر ان ظالموں کے ظلم کی نہیں ہے، پروردگار عذاب قبر سے بچا لے، پروردگار حشر کے میدان میں رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرما دے، پروردگار پل صراط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلا دے، اللہ تو ہی ہم کو کامیاب کرنے والا ہے، آج جو لوگ یہاں پر شرکت کیے، جہاں تک میری آواز گئی اللہ ان تمام کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کر دے، اس شہر کو مجلس اتحاد المسلمین کا گھر تھا، اللہ اس شہر کو مجلس اتحاد المسلمین کا گھر برقرار رکھ، یا اللہ مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے، پروردگار ظالموں کے ظلم کو سے بچا لے، ان ظالمین کا خاتمہ کر دے، پروردگار اللہ لوگ آ کر ہم کو تانے مار رہے ہیں رب العالمین، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، پروردگار ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہیں، پروردگار یا لطیف ہماری مدد کریے، یا لطیف ہماری مدد کریے، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھیے، پروردگار اسد الدین اویسی اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، اس جماعت کو تو برقرار رکھ صبح قیامت تک، اللہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں مگر اس جماعت کو مہاراشٹرا کے کونے کونے میں پہنچا دے، اللہ اس جماعت کو بہار کے ان تمام ضلعوں میں گاؤں میں پہنچا دے، اللہ آج مسلمانوں نے ہند کو دلتوں کو اللہ ایک سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، سیاسی طاقت عطا کر دے، پروردگار تو اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، پروردگار تمام طاقتیں تیری ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے، ہم کو کامیابی سے ہمکنار کر دے، اللہ 2 تاریخ کے دن کہو لوگوں کے دل میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دیجئے، اللہ کامیابی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کریے، اللہ ہم تمام کو صحت دیجئے، اللہ جو تیرے راستے میں کام کر رہے ہیں
جو سیاست میں کام کر رہے ہیں مجلس کے لیے، وہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما دے، اللہ ہم کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، اللہ سازشوں کرنے والوں کے سازشوں کو نست و نابود کر دے۔ پروردگار اسد الدین اویسی کو بچا لے پروردگار، مجلس کے اراکین کو بچا لے پروردگار۔ جو لوگ سازش کر رہے ہیں اللہ، ہم کو تیری تدبیر پر بھروسہ ہے پروردگار، تیری تدبیر پر بھروسہ ہے اللہ۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہم کو پیدا کیا ہے اللہ، ہم تیرے پاس ہی پلٹ کر آئیں گے اللہ۔ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے پروردگار، کامیاب کر دے یا لہبان یا رحیم یا ستار یا غفار یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، کامیاب کر دے اللہ، دین اور دنیا میں کامیاب کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔